چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئے قرآن سیکھیں، آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور ہمارے پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھتے ہیں، اور جو غلطیاں لوگوں سے عموماً قرآن پاک کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں ان کو درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پیارے پیارے سیگمنٹس ہمارے پاس اس پروگرام میں ہوتے ہیں، تو آج بھی یہ سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر محبت کرنے والے آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئے پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے، اور سورہ واقعہ کی 16 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ کتنی آیات سیکھ چکے ہیں؟ 16 آیات، 16 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت بھی کریں گے، انہیں درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھیں گے، اور جو غلطیاں نارملی لوگ کرتے رہتے ہیں ان آیات کو پڑھنے میں، ان کو درست کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو وہ آیات پڑھ کر بتاتا ہوں، اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے طا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ طا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے طا اور دوسرا حرف ہے تا۔ جب ہم طا کی ادائیگی کرتے ہیں تو اسے پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم تا کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے، یعنی اسے پڑھیں گے طا، پڑھیں طا، اور اسے پڑھیں گے تا، تا۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے طا، تو یہاں پر اسے ہم پر پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، کیونکہ پیارے بچوں طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھنا ضروری ہے۔ تو طا بھی ان میں سے ایک ہے، اس لیے اسے بھی ہر حالت میں ہمیشہ، یعنی جہاں بھی یہ ہوگا اسے موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے عین۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ عین۔ عین بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح آگے لکھا ہوا ہے ہا، یہ بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے عین اور دوسرا حرف ہے حمزہ۔ اسی طرح ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا۔ پیارے بچوں، جب ہم عین اور ہا کی ادائیگی کریں گے تو انہیں حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیانے حصے سے۔ حلق کے درمیانے حصے سے۔ اور جب ہم حمزہ اور ہا کی ادائیگی کریں گے تو انہیں حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نچلے حصے سے۔ حلق کے نچلے حصے سے، یعنی اسے پڑھیں گے عین زبر ع، عین زبر ع،
عین زبر ع، عین زبر ع، اور اسے پڑھیں گے حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، ع ع ع ع آ ا ع ع آ۔ اسی طرح پیارے بچوں اسے پڑھیں گے حا زبر ح، ح زبر ح، حا زبر ح، ح زبر ح، اور اسے پڑھیں گے ہا زبر ہ، ح زبر ح، ہا ح ہا ح ہا ح ہا۔ ح۔ فرق سمجھ میں آیا؟ جی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی، لیکن عین کو مزید بہتر طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں یہاں جو حروف لکھے ہوئے ہیں آپ کو انہی کے مخرج سے انہیں ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک حرف کو دوسرے کے ساتھ ملانا نہیں ہے، جو حرف لکھا ہوا ہے وہی پڑھنا ہے۔ عین لکھا ہوا ہے تو حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، اسی طرح حمزہ لکھا ہوا ہے تو عین کی آواز نہیں آنی چاہیے، تو اس فرق کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں نون پر دو پیش ہیں، پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میم لکھا ہوا ہے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں ادغام ہوتا ہے، اور پیارے بچوں اگر وہ حرف میم ہو تو وہاں پر ہم غنہ بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں، ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام۔ ادغام کا قاعدہ ہوگا، اور یہاں ہم غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے خا۔ خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ۔ اور حروف مستعلیہ کے بارے میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ یہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہر حالت میں موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جہاں بھی یہ ہوں انہیں پر پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو خا بھی انہی میں سے ایک ہے، اس لیے اسے بھی ہم پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ کیا ہے؟ پیش کیا ہے؟ پیش واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ واو مدہ کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ واو مدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس کلمے پر ہم وقف کر رہے ہوں اس پر اگر زبر ہو تو وقف کی صورت میں اسے ساکن کر دیتے ہیں، تو وقف کی وجہ سے یہاں نون ساکن ہو جائے گا۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین پہلے بھی قاعدہ بتایا ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جاتا ہے تو وہاں پر مد عارض ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مد عارض۔ مد عارض ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں واو مدہ ہے اور اس کے بعد نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں بھی مد عارض ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مد عارض۔ مد عارض ہوگا۔ اور پہلے بھی بتایا ہے کہ مد عارض کو 1، 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اسے بھی آپ چاہیں تو 1 الف کے برابر کھینچیں، چاہیں تو 2 الف کے برابر کھینچیں، اور چاہیں تو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جی ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں با کے نیچے 2 زیر ہیں۔ کیا ہیں؟ 2 زیر۔ کیا ہیں؟ 2 زیر۔ 2 زیر ہیں، تنوین ہے، اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، اور ابھی ہی بتایا کہ جب تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ ادغام۔ کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اور اگر حروف یرملون میں سے واو بھی آ جائے تو جس طرح میم میں غنہ کرتے ہیں اسی طرح واو ہوگا تو تب بھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں قاف لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف۔ قاف اور کاف، یہ دونوں بھی ایسے حروف ہیں ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں لیکن ان میں بھی ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ کاف کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ باریک۔ باریک پڑھتے ہیں، اور قاف کو پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، کیونکہ قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ انہیں پر پڑھتے ہیں، جہاں بھی یہ ہوں انہیں موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو قاف کو ہم پر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں سین کے نیچے 2 زیر ہیں اور اس کے بعد میم آ رہا ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام۔ ادغام کا قاعدہ ہوگا، اور یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی اسی طرح پیارے بچوں یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں بھی ادغام کا قاعدہ ہوگا اور یہاں بھی ہم غنہ کریں گے۔ پھر آخر میں پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں نون کے نیچے 2 زیر ہیں۔ کیا ہیں؟ 2 زیر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب 2 زیر کی تنوین ہو اور اس کے بعد آپ وقف کر رہے ہوں تو اسے بھی ہم ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور قاعدہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں یا مدہ ہے اور اس کے بعد ایک حرف
وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض ہوگا، اور مد عارض کو 1، 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ کو اختیار ہے کہ چاہیں تو 1 الف کے برابر کھینچیں، چاہیں تو 2 الف کے برابر کھینچیں، اور چاہیں تو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے ہم ان آیات کی مل کر تلاوت کرتے ہیں. یطوف 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 علیہم 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 یطوف علیہم یطوف علیہم ولدان مخلدون ولدان مخلدون ولدان مخلدون ولدان مخلدون یطوف علیہم ولدان مخلدون یطوف علیہم ولدان مخلدون. اچھا یہاں پر غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. ولدان مخلدون ایسے نہیں، ولدان مخلدون. ولدان مخلدون یطوف علیہم ولدان مخلدون. یطوف علیہم ولدان مخلدون یطوف علیہم ولدان مخلدون. یطوف علیہم ولدان مخلدون. اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ کون سنائے گا آپ میں سے؟ چلیں آپ سنائیں. یطوف علیہم ولدان مخلدون. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن بیٹا یہاں فا پر پیش ہے. کیا ہے؟ پیش ہے. اور پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یطوفو علیہم نہیں، یطوفو علیہم، فا کو کھینچنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور عین کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، عین کی آواز واضح ہونی چاہیے کہ آپ حمزہ نہ لگ رہا ہو. ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں کہ عین بالکل واضح ہو جائے. ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے. اور بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، آپ پریکٹس کرتے رہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور کوئی سنائے گا یہی آیت؟ چلیں آپ سنائیں. یطوف علیہم ولدان مخلدون. ایک بار پھر سے سنائیں آپ. یطوف علیہم ولدان مخلدون. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے. چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، پریکٹس کریں، تکرار کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. چلیں اگلی آیت پڑھتے ہیں. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ. ریق کا نہیں، یہ قاف ہے. ٹھیک ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، قاف کو پر پڑھنا ہے. فرق واضح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. یہاں بھی ادغام ہو رہا ہے اور یہاں بھی ادغام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، دونوں جگہ غنہ کرنا ہے. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. پیارے بچوں دیکھیں، یہاں ادغام ہو رہا ہے اور یہاں بھی ادغام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے. تو غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، تو مقدار پوری ہونی چاہیے. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ نہیں. ٹھیک ہے، وَكَأْسٍ، ٹھیک ہے، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. غنہ کی مقدار پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ نہیں، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. ٹھیک ہے، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ نہیں. ٹھیک ہے، غنہ کی مقدار ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا ٹھہریں. وَكَأْسٍ مِّن، اس طریقے سے.
بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بأكواب وأباريق وكأس من معين. چلیں آپ کون سنائے گا یہ آیت مجھے؟ چلیں آپ سنائیں. بأكواب وأباريق وكأس من معين. ماشاء اللہ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن آپ نے غنہ کی مقدار پوری نہیں کی. ٹھیک ہے، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. ٹھیک ہے، غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، تو کم از کم ایک الف کے برابر آپ نے غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھیں. اور بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، لیکن پریکٹس کرتے رہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور کوئی سنائے گا؟ چلیں آپ سنائیں. بأكواب وأباريق وكأس من معين. ماشاء اللہ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، مزید بہتری کی ضرورت ہے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے، یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. میں صبح 7:45 مدرسے آتا ہوں. ہم عشاء کو چاشت کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دعائے مدینہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. 8:15 بجے تک ہماری دعائے مدینہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہماری حاضری لگتی ہے. پھر اس کے بعد سبق کا جدول شروع ہوتا ہے 8:30 سے 9:15 بجے تک. پھر 9:15 بجے سے 11:15 بجے تک سبقی کا جدول لیتا ہے. پھر 11:15 سے 12 بجے تک منزل کا دور اسٹارٹ ہو جاتا ہے. 12 سے 12:15 بجے تک ہمارے قائد صاحب مشق کراتے ہیں. مشق کے بعد پھر 1:45 سے 1:15 بجے تک وقفہ ہے تو عام ہوتا ہے. اس میں پہلے ہم کھانا کھاتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں. پھر ہمارا منزل کا دور واپس اسٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر کم از کم 3:50 تک ہمارا منزل کا دور ختم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیسے ڈیلی رپورٹ بھرتے ہیں. اس کے بعد دعائے مدینہ ہوتی ہے، پھر مجلس کے اختتام کی دعا ہوتی ہے، اس کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے. الحمدللہ عز و جل ہمارے اس مدرسۃ المدینہ نیو کراچی 11 کو کم و بیش 23 سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے. 2021 میں کم و بیش 8 مدنی منوں نے حفظ القرآن کی سعادت حاصل کی اور 35 مدنی منوں نے نازلہ قرآن پاک تکمیل کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس شعبے کو، ہمارے مدرسۃ المدینہ کو مزید ترقی کامیابی عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو پیارے بچوں، آج ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے ریلیٹڈ کچھ سنیں گے اور جانیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. تو آپ سب تیار ہیں سننے کے لیے؟ جی. تو پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کچھ سکھاتے تھے، کچھ سمجھاتے تھے، تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے تھے، راعینا یا رسول اللہ. اس کے معنی یہ تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام پاک کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے. کچھ غیر مسلموں کی ڈکشنری میں یہ کلمہ یعنی راعینا بے ادبی والا معنی رکھتا تھا. اس کا معنی ان کی ڈکشنری میں اچھا نہیں تھا، اور پھر انہوں نے اسی برے ارادے سے راعینا کہنا شروع کر دیا. ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان غیر مسلموں کی اس اصطلاح سے واقف تھے. وہ جانتے تھے کہ وہ لوگ اس لفظ کو غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے ایک دن یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے خدا کے دشمنوں، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو میں اس کو بہت ہی سخت سزا دوں گا. کیا کہا انہوں نے؟ بہت ہی سخت سزا دوں گا. تو یہ سن کر ان غیر مسلموں نے کہا کہ آپ ہم پر تو بہت غصہ کرتے ہیں، جبکہ آپ کے مسلمان بھائی بھی یہی باتیں کہتے ہیں. یعنی جس طرح ہم راعینا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح مسلمان بھی تو راعینا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ ہم پر غصہ ہو رہے ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں کہہ رہے. اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ اس مسئلے کا حل معلوم کریں.
آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہی تھے کہ وہ آیت نازل ہو گئی جس میں راعینا کہنے سے منع کر دیا گیا اور اسی معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ترجمہ، اے ایمان والوں، راعینا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہر نبی کا ادب اور احترام کرنا ہم پر فرض ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بے ادبی کفر ہے۔ کیا ہے؟ بے ادبی کفر ہے۔ کفر ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے، ان کی تعظیم کرنے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہیں ہمارے احمد رضا بھائی اور دوسری طرف ہیں حمزہ بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ لیکن اگر آپ کو صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 5 پوائنٹس۔ لیکن اگر غلط جواب دیا تو زیرو، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارے احمد رضا بھائی سے۔ احمد رضا بھائی، آپ یہ بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں۔ کیا لگتا ہے صحیح جواب دیا ہے؟ جی۔ جی، قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے احمد رضا بھائی کو؟ 10 پوائنٹ۔ 10 پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ احمد رضا بھائی نے جواب بھی صحیح دیا ہے اور آپشن بھی نہیں لیا۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے حمزہ بھائی سے۔ حمزہ بھائی، آپ یہ بتائیں کہ سفر کی دعا کون سے پارے میں ہے؟ 25ویں پارے میں۔ سفر کی دعا 25ویں پارے میں ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے احمد رضا بھائی سے۔ احمد رضا بھائی، آپ یہ بتائیں قرآن پاک کی ایک سورہ سورہ بقرہ ہے، بقرہ کا معنی کیا ہے؟ گائے۔ بقرہ کا معنی گائے ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے حمزہ بھائی سے۔ حمزہ بھائی، آپ بتائیں سورہ نور کون سے پارے میں ہے؟ آپشنز۔ آپشنز 18واں پارہ، 23واں پارہ یا پھر 19واں پارہ، ان میں سے کس پارے میں سورہ نور ہے؟ 18ویں پارے میں۔ سورہ نور 18ویں پارے میں ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس، کیونکہ حمزہ بھائی نے آپشن لے لیا ہے لیکن جواب درست دیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے احمد رضا بھائی سے۔ احمد رضا بھائی، آپ بتائیں قرآن پاک کی کون سی سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی؟ سورہ توبہ۔ سورہ توبہ وہ سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی حمزہ بھائی، آپ بتائیں قرآن پاک کی کون سی سورت ایک مشہور قبیلے کے نام پر ہے؟ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ۔ بقرہ کا معنی تو گائے ہے، یہ قبیلے کا نام تو نہیں ہے، تو آپ کا یہ جواب غلط ہو گیا ہے۔ سورہ قریش یہ ایک مشہور قبیلے کے نام پر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق بھی قریش قبیلے سے تھا۔ تو اس سوال میں حمزہ بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہمارے احمد رضا بھائی سے ہے۔ احمد رضا بھائی، آپ بتائیں سورۃ الانبیاء کس پارے میں ہے؟ 27ویں پارہ۔ سورۃ الانبیاء 27ویں پارے میں ہے۔ کیا لگتا ہے صحیح جواب دیا ہے؟ جی۔ آپ کا بھی جواب غلط ہے، ان کا جواب بھی غلط ہے۔ سورہ انبیاء 70ویں پارے میں ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ 70ویں پارے میں۔ 70ویں پارے میں ہے۔ آپ نے 10 زیادہ بتا دیے۔ تو اس سوال میں ہمارے احمد رضا بھائی کو بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔
اب اگلا سوال ہمارے حمزہ بھائی سے. حمزہ بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹ. 10 پوائنٹس ملیں گے. جی احمد رضا بھائی اب آپ کا یہ آخری سوال ہے. آپ بتائیں وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اسم پاک اللہ آتا ہے؟ آپشن. آپشنز: سورہ رحمان، سورہ فاتحہ یا پھر سورہ مجادلہ. سورہ رحمان. سورہ رحمان کیا لگتا ہے صحیح جواب دیا ہے؟ جی نہیں. پھر صحیح جواب کیا ہے؟ سورہ سورہ فاتحہ. فاتحہ. سورہ فاتحہ. نہ سورہ رحمان نہ سورہ فاتحہ بلکہ سورہ مجادلہ وہ سورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آتا ہے. تو اس سوال میں احمد رضا بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا اور احمد رضا بھائی کا ٹوٹل ہے 30 پوائنٹس. کتنے ہیں؟ 30 30 پوائنٹس. 30 پوائنٹس. اور ہمارے حمزہ بھائی ویسے ہی 25 پوائنٹس حاصل کر چکے ہیں. اب انہیں جیتنے کے لیے صرف 10 پوائنٹس چاہیے. اگر آپ صحیح جواب دیں گے بالکل تو آپ یہ کمپٹیشن جیت جائیں گے. حمزہ بھائی آپ یہ بتائیں قرآن پاک کی سیکنڈ لاسٹ سورت کون سی ہے؟ سورہ فلق. سورہ فلق یعنی سب سے آخر سورت سے جو پہلے سورت ہے وہ سورہ فلق ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹ. 10 پوائنٹس. اور اسی کے ساتھ ہمارے حمزہ بھائی کا ٹوٹل ہوتا ہے 35 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ حمزہ بھائی. کون ونر ہے؟ حمزہ. حمزہ بھائی ونر ہیں لیکن انشاءاللہ دونوں کو انعامات دیے جائیں گے. یہ لے حمزہ بھائی. جزاک اللہ. جزاک اللہ. تشریف رکھیں. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا. ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا.